الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. रिप्लाई बोल रहे हैं ऐसी मतलब मुझे कोई बोल रहा है ईदुकुम मुबारक तकब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनकुम सालिह अल-अमाल, मुझे बोल रहा है ईदुकुम मुबारक अयदन, ऑल्सो ईद मुबारक में भी तकब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनकुम सालिह अल-अमाल। तो आज हम देखेंगे, क्लास देंगे हम, छोटी सी क्लास होगी, 40 मिनट्स क्लास जो होती है हमें। जितने मसले ना ईद के बारे में, जितने मसले वो हम सारे देखेंगे, जितने मैं बोल सकता हूँ। अब यहाँ होता है ना फ़िक़्ही इख्तलाफात बहुत होता है, फ़िक़्ही मसाइल मसाइल, उसमें हम डीप नहीं जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट होगा हम वही वही बोलेंगे इंशाल्लाह, जो हमें ज़रूरत लगेगा इंशाल्लाह। तो मैं देखूँगा, पहले पहले बेसिक पढ़ेंगे हम। देखिए, पहले आपको पता होगी कि गुस्ल करना इस दिन क्या है, मुस्तहब है ना। पहले गुस्ल करना है इंसान को सुबह, और साथ में लिबास भी लगाना है नया इंसान को, वो भी मुस्तहब है ईदैन के मौके पे। अच्छा, ईद क्या होता है हम देखेंगे, पहले ईद क्या होता है ना, ये ज़रूरी है। देखिए जो ना ईद, ईद का जो लफ्ज़ है ना, ये बन गया सी आदा या ऊदू से। अरबी के लफ्ज़ आदा या ऊदू से, उसका मतलब होता है रिपीट होना, कोई चीज़ रिपीट हो जाना या लौट के आना। ठीक है। ईद जैसे रसूलुल्लाह ने फरमाया, ला तजअलू कबरी ईदन, तुम मत बनाओ मेरी कब्र को ईद। ऐसी भी हदीस में आ गया है। तो ईद मतलब हो गया बार बार लौटने की जगह, जहाँ इंसान बार बार जाएगा, बार बार जाएगा, बार बार जाएगा, बार बार जाएगा। तो जो है ना ईद, ये कौन कर रहा है इसको, इसको ये मत करिए प्लीज़। हाँ शायद गलती से हो रहा होगा किसी को, तो ये मत करिए प्लीज़। हाँ, ईद जो है ना, ईद का मतलब होता है बार बार आने वाला दिन। असल मतलब होता है बार बार खुशी जिस दिन आ जाती है। ठीक है। बार बार खुशी आने वाला दिन। देखिए इसने क्या लिखा है यहाँ पे, बार बार खुशी लेकर लौटती है ना ईद, खुशी आती है बार बार इस दिन, तो इसको बोलते हैं ईद। अब ईद होती है ना दो, ये तो क्या होती है, ईद उल फितर, ईद उल फितर और ईद उल अजहा। ईद उल फितर मतलब क्या, छोटी ईद को हम बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं फितर खोलने को। इफ्तार क्या होता है, खोलना, रोज़ा तोड़ना। तो उसके बाद क्या हटाओ, ये हटाओ सर। तो जो ईद उल फितर होती है ना, ईद उल फितर का मतलब होता है वैसी ईद जिस दिन हम खोलते हैं इफ्तार को, है ना, रोज़े को, रोज़ा खोल दिया ना हमने, अब इफ्तार की हालत में ही अब हम खा रहे हैं खाना वाना, इसको बोलते हैं ईद उल फितर। इसी खुशी में कि रोज़े हमने ये रखे। ईद उल अजहा निकला है दुहा से, दुहा बोलते हैं डॉन को ना, डॉन को, फजर के मौके को, क्योंकि उस टाइम पे कुर्बानी करना सुन्नत होता है ना, उस टाइम पे कुर्बानी करना। क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये मसनून है कि ईद उल फितर जो है ना, वो जल्दी वो लेट अदा की जाएगी कंपेयर टू ईद उल अजहा, ये करेंगे जल्दी अदा। ये भी क्या है, ये भी मसनून है। अब मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ हदीस कहाँ पे क्या आ गया, उतना बता जाएंगे डिटेल में, क्योंकि जनाब तौहीद क्लास होगी या तजवीद क्लास होगी, तजवीद कोर्स खत्म हो गया ना सारा, अब कहाँ होगी हमारी क्लास। अब है अरबिक कोर्स, जो करना है स्टार्ट 2 अप्रैल से, ईद के बाद, दूसरी ईद के दिन, तीसरी ईद के दिन इंशाल्लाह। तो आज ही वाली क्लास है। ठीक है, आज लास्ट क्लास है वाली। तो अब देखेंगे हम कुछ चीज़ें जो हमें ज़रूरी समझनी है ईद के बारे में। तो ये हो गया ऐसे। और एक बात है कि पैदल जाना चाहिए ईद की नमाज की ओर। मैं आपको अहादीस नहीं बोल रहा हूँ इसमें क्या आ गया, क्योंकि वरना फिर हम ख़त्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, पैदल जाना है ईद नमाज की ओर। और नमाज ईदैन जो है वो हर किसी मुकल्लफ पर वाजिब है। मुकल्लफ पर, मुकल्लफ हो गया जो ओब्लाइज होगा, मतलब जिसको शरीयत की तकलीफ दी गई होगी। ठीक है। जिसे कहा गया होगा क्या, कि तुम्हें करना है शरीयत को फॉलो। वो कौन है, इंसान और जिन, इनको बोलते हैं मुकल्लफीन। मुकल्लफीन बोलते हैं अ, दो को, जिनों को और इंसानों को, जो मुकल्लफ होते हैं। ठीक है। जिनको हिसाब किताब देना है, जो अकाउंटेबल होते हैं अपने एक्शंस के लिए, उनको हिसाब देना है आखिरत में, उन्हें बोलते हैं मुकल्लफीन। और एक बात ये भी रवायतों में आ गया कि नमाज ईदैन के लिए जो ना औरतों को भी ईदगाह की तरह जाना चाहिए। चाहे अ, वो रिकॉर्ड हुआ लेक्चर, हाँ वो मैं रिकॉर्ड किया, सारा कुछ हुआ, मिल जाएगा यूट्यूब चैनल से ही। तो अयाम माह, अगर होंगे ना अयाम माह हो रही में, माहवारी होते ना कुछ मेंसेस में अगर वो होंगे, तो उनको उस टाइम पे भी जाना है कहाँ पे, नमाज ईद के लिए। यह हदीस में आ गया है, वो नमाज ही पढ़ेंगे लेकिन वो दुआ में हो जाएंगे शरीक, वो साइड में रहेंगे मस्जिद में ही, लेकिन उनको जाना है वहाँ पे, कहाँ पे, नमाज ईद पढ़ने के लिए। ये भी अहादीस में साबित है। और जो ख़वातीन है ना, हाँ बिल्कुल, जो ख़वातीन है ना, ख़वातीन को चाहिए कि वो ईदगाह की तरफ पर्दा होकर निकलेंगी, उन्हें पर्दा होकर अच्छे से निकलना है। ठीक है, पर्दा अच्छे से, और खुशबू नहीं लगानी उनको, है ना। क्योंकि हदीस में क्या आ गया है,
घर में लगा सकती है वो खुशबू औरतें, लेकिन किसी नॉन महरम को खुशबू नहीं जानी चाहिए अंदर उसके, मतलब वो सूना नहीं चाहिए उस खुशबू को। हदीस में क्या आ गया कि वो जो औरत है वो क्या है, फ़हिया कज़ा व कज़ा अज़्ज़ानी है, वो जानी औरत है जिसने ऐसा किया, क्योंकि वो करती है माइल मर्द को अपनी ओर। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है औरत के लिए। इतना बड़ा गुनाह है एक औरत का माइल करना किसी गैर मर्द को, इतना बड़ा गुनाह है वल्लाह, इतना बड़ा गुनाह है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि माइलातुन मुमिलातुन, खुद माइल होने वाली और नॉन महरम्स को माइल करने वाली। और वो ना जो बनाती है कुछ बड़ा सा वो बालों को ऐसे, जो बैक्टीरियन कैमल की तरह बनाती है बालों को। हदीस में आ गया कि लम यजिद अरफल जन्नह, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं लेंगी। इतना बड़ा मसला होता है कि किसी गैर महरम लड़के को खुद की ओर माइल करना एक लड़की का, इससे बड़ी बदबख्त लड़की कोई नहीं हो सकती है, और बहुत बड़ी गुनहगार, बल्कि आप सुनिए जानिया का, उसको जानिया, ऐसी औरत को, क्योंकि वो ऐसे कर सकती है, दूसरे को फितने में डाल सकती है, फिर वो गुनाहों की तरह जा सकती है वो भी, और जिनको वो माइल करेगी वो भी गुनाहों में जा सकते हैं। तो ये हो गया एक और मसला। उसके बाद बच्चे भी जा सकते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, ईद नमाज़ पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं है बच्चों को घर में रखना है, बच्चों को भी लेना है साथ में। उसके बाद मसला ये है कि जब इंसान जाएगा ना ईदगाह की ओर, तो तकबीर पढ़नी है बुलंद आवाज़ से, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये पढ़ना है। और एक और बात ये है कि देखिए आज क्या है, शवाल गुजरे ना आज, आज शवाल नंबर 1 है। आज क्या है, शवाल 1 है, आज फर्स्ट शवाल। अब देखा ना शवाल का चांद आज। तो ईद उल फितर में शवाल का चांद देखने के बाद से नमाज ईद उल फितर की अदायगी तक तकबीर कहनी चाहिए, मतलब अभी से करना है स्टार्ट, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। क्योंकि इस टाइम हम ईद में ही है ना, क्योंकि पहले आता है दिन फिर आती है रात, इस्लाम है ना। तो दिन रात आ गया ना, पहली आज ईद की रात है, कल ईद की रात नहीं है, आज ईद की रात है, कल दिन है ईद का। तो ईद घुस गई है। तो बराबर पढ़ने तकबीर जब तक हम मुसल्ले तक नहीं पहुंचेंगे, इमाम साहब करेगा अल्लाह अकबर, वहां तक तकबीरें पढ़नी है हमें। मुसल्ला मतलब जहाँ नमाज पढ़ते हैं ईदगाह। उसके बाद मसला ये है कि लेकिन अगर हम होंगे ना बड़ी ईद के दिन, ईद उल अजहा में, वहाँ पढ़नी है 9 जिलहिजा से लेकर स्टार्ट करना है, यानी कि अरफे से ही स्टार्ट करना है, लेके बराबर कब तक, 9 to 13 जिलहिजा तक वहाँ पढ़ना होता है क्या, तकबीरात, शाम तक तकबीरें करनी होती है, 13 जिलहिजा के मगरिब नमाज तक, शाम तक। अभी पढ़नी है कहाँ तक, यहाँ तक। हिशाम ने हफ्सा बिनती से तो ने, अच्छा आप करें रिवायत यहाँ से है ना इसके बारे में। मैं आपको बोलता ना देखिए मुझे यहाँ पे लिखी है सारी रिवायत, मैंने 2 4 किताबें खोली है सामने, लेकिन मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ ऐसे, फिर इसको रेफरेंस हो गया ना सूरत, तो मुझे बोल सकता है, मैं कोई बात नहीं करता हूँ ऐसी ही। मेरे सामने लगभग 2 4 किताबें हैं, मैं देख रहा हूँ उनमें से ही, तो रेफरेंस के लिए आप मुझे बोल सकते हो उस टाइम पे। ऐसे मत करिए आप सेंड, क्योंकि ऐसे होता है चैट में सामने, फिर वो होता है डिस्ट्रैक्ट ऐसे। 9 to 13 जिलहिजा जो है वहाँ पढ़ना होता है बड़ी ईद के दिन। अब देखेंगे हम एक और मसला, इतना आपको आ गया होगा समझ। आपकी क्लास बहुत मिस की है सर, कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्ड करता हूँ साथ साथ में अच्छा, उसके बाद क्या मसला है कि ईद नमाज जो है ना वो कहाँ पढ़नी है, वो इलाके से बाहर पढ़नी चाहिए, खुले मैदान के अंदर, यही पढ़, यही अच्छा अच्छा है। पढ़ सकते हैं मस्जिद में भी, लेकिन जब उज़र कोई होगा, बारिश बहुत खतरनाक है, ठंड बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ पड़ रही है, तब पढ़ सकते हैं, वरना नहीं पढ़नी चाहिए। वरना पढ़नी चाहिए खुले मैदान में ही, वही अच्छा होता है। और एक ही जमात बड़ी करनी चाहिए, ऐसा नहीं यहाँ पर करे जमात वहाँ वो भी करे जमात, एक जमात अच्छी होनी चाहिए जो बड़ी होगी, ऐसे मुसलमानों के दरमियान में क्या रहता है, ऐसे मुसलमानों के दरमियान में इत्तेहाद रहता है इस चीज़ से। तो इत्तेहाद उम्मत के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक और बात ये है कि जो नमाज ईदैन का जो वक्त है ना, नमाज ईदैन का जो वक्त है, ईदैन क्या हो गया, 2 ईदें। जो नमाज ईदैन का वक्त है वो होता है स्टार्ट कब से, तुलुग आफताब से होता है वो स्टार्ट, जब आफताब होता है चढ़ जाता है, तुलुग आफताब से लेकर आफताब ढलने तक, यानी कि जवाल तक, ठीक है, जवाल आफताब। अरबिक स्पोकन क्लास कब से होगी, वो है ना 4 सॉरी 2 अप्रैल से, शाम शाम को यार, सुबह देखेंगे फजर के बाद या इशा के बाद रखते होंगे क्लास इंशाल्लाह। तो पता है सवाल किसको बोलते हैं, मानिए ये सन है, सुबह चढ़ गया सन, यहाँ से चढ़ गया सन, चढ़ गया सन, मैं देख रहा हूँ यहाँ से, अब सन मेरे सिर के ऊपर है बराबर ना, सेंटर ऐसे, इसको बोलते हैं जेनिथ, इसको बोलते हैं जेनिथ, क्या बोलते हैं, जेनिथ। तो अब जो सन है वो मेरे सर के ऊपर है, इसको बोलते हैं जवाल। अब ये थोड़ा आगे चल रहा है, इसको बोलते हैं जवाल, इस टाइम को, यहाँ पे इस टाइम को। तो जवाल तक क्या होता है टाइम, क्या वही ना 12 बजे तक, मिड डे तक होता है, तो आफ्ताब से कि जवाल आफ्ताब तक टाइम होता है नमाज ईदैन का।
اس کے بعد کیا مسئلہ ہے ایک اور ہمیں سمجھنا ہے، ہو گیا کہ نماز عید جو ہے نا، نماز عید الاضحیٰ جو ہے نا، وہ جلدی پڑھنی چاہیے کمپیئر ٹو نماز عید الفطر. ٹھیک ہے، یہ بھی حدیث میں آ گیا ہے. اس کے بعد ایک اور بات یہ ہے کہ قربانی کرنی ہوتی ہے نا، جس انسان نے قربانی کی نا نماز سے پہلے، وہ قربانی نہیں آ جاتی، وہ آ جاتا ہے عام صدقہ. قربانی کرنی ہے نماز پڑھنے کے بعد انسان کو. ٹھیک ہے، بھی حدیث میں آ گیا ہے. میں حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، میں یہاں سے بول رہا ہوں نا، وہ ریفرنس بھی سامنے ہے، اگر آپ کو ریفرنس ہوتا ہے مجھے بول سکتے ہیں. اس کے بعد اچھا، اور ہمیں کیا نماز عیدین میں نہ تکبیر ہوتی ہے اور نہ کیا ہوتا ہے اقامت. مت ہوتی ہے اقامت، نہ تکبیر ہوتی نہ، سوری میں کیا بول رہا ہوں، اقامت نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی اذان پڑھنی ہوتی ہے اس ٹائم پہ. اور نماز عید سے پہلے اور نماز عید کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی ہوتی ہے. یہ بھی آسم سے ثابت ہے حدیث میں، کوئی نفل نہیں پڑھنی ہوتی ہے اس ٹائم پہ، سیدھی پڑھنی ہے عید نماز اس ٹائم پہ. ہاں، گھر جا کے پڑھ سکتے 2 رکعت، گھر آئیں گے نا واپس، پھر پڑھ سکتے 2 رکعت. سر فلسطین کے لیے دعا ضروری کرنا، وہ تو ہم سب کو دعا کرنی ہے، ہر ایک کو انشاءاللہ. دعا کریں گے سارے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حال آسان کر دے. اچھا، اور ایسے ہی کیا اس کو بولتے ہیں، جو ہے نا وہی کا عیدگاہ سے فارغ ہونے کے بعد گھر میں 2 رکعت پڑھ سکتا ہے انسان نفل. میں گیا عید نماز پڑھنے کے لیے، میں گھر آ گیا واپس، تب پڑھ سکتا ہوں میں 2 رکعت نماز. ورنہ مجھے عیدگاہ میں گھسنے کے ٹائم پہ اسٹارٹنگ میں 2 رکعت نہیں پڑھنی ہے، اور نہ ہی عید نماز کی 2 رکعت پڑھنے کے بعد کوئی اور رکعت پڑھنی ہے وہاں پہ عیدگاہ میں. گھر آنے کے بعد میں پڑھتا ہوں 2 رکعت نماز. یہ بھی حدیث میں آ گیا ہے. ایسے ہی عید گاہ میں امام کے سامنے سترا رکھنا مستون ہے، بتائیے نا، سترا رکھنا، سترا. اچھا، اور عید نماز میں کیا ہے سنت پڑھنا، سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھنا کیا ہے سنت فرسٹ رکعت میں. اور دوسرے رکعت میں کیا پڑھنا ہوتا ہے، حلا تخت الغاشیہ. یا کچھ جو بات میں آ گیا نا، وہ بھی کیا سورۃ القاف اور سورۃ پتہ ہی نہیں ہے نا، کچھ پڑھتے ہیں نا، مجھے بھی یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ پڑھتے ہیں نا پھر اسی لیے. اب دیکھیں گے نماز عید کیسے پڑھنی ہوتی ہے. یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہوگی کہ نماز عید میں 2 رکعتیں ہوتی ہے. فرسٹ رکعت میں تکبیر کتنی ہوتی ہے، 7 تکبیریں. اور سیکنڈ رکعت میں ہوتی ہے 5 تکبیریں. یعنی کہ نماز عیدین میں پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں، قرات سے پہلے 7 تکبیریں پہلی رکعت میں. ٹھیک ہے، اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں. کل کتنے ہوں گے، 11 تکبیر ہے نا، 7 + 5. تو یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہوگی نماز عید کے بارے میں. کچھ لوگ ہوتے ہیں غلطی، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہاں سے کیا کر رہے ہیں، ویسے کہتے ہیں، ان کو بھول جاتا ہے نماز عید پڑھنا. پھر امام صاحب بول رہا ہوتا ہے ایسے پڑھنی ہے عید نماز. میں بھی وہاں پہ آ جاؤں گا. ہاں، یہ مسئلہ ہے نا، رف الیدین کا مسئلہ تھوڑا یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں بہت زیادہ دلائل ہوتے ہیں اس میں وہاں یہاں نا. ایک منٹ، کوئی کر رہا ہے شاید اس کو، کون کر رہا ہے اس کو یہ؟ ہاں، کہاں تھا میں. اس کے بعد کیا مسئلہ ہے کہ آ، کوئی کر رہا ہے اس کو یہ غلطی سے شاید، کون کر رہا ہے یہ مت کریے پلیز، میں بند کروں گا اس کو. پھر یہ کیسے بند کرتے ہیں اس کو، یہ انوٹیشن. ایک منٹ، کوئی بچہ کر رہا ہے اس کو. اچھا، اس کے بعد کون کر رہا ہے اس کو یہ کوئی کر رہا ہے اس کو، یہ مت کریے پلیز. اچھا، نماز عید میں صرف ایک خطبہ ہوتا ہے نا، ایک خطبہ پڑھنا ہوتا ہے نماز عید کے اندر. ڈسیبل تو آپشن کہاں پہ کہتے ہیں ڈسیبل، مجھے آتا ہی نہیں کرنا. ہوسٹ ٹولز ایک منٹ، شیئر اسکرین لاگ ان. یہاں پہ ایسے کرنا ہے شیئر میں، کہاں پہ کرنا ہوتا ہے اس کو، خدا ہے مجھے آتا ہی نہیں ہے. لاگ میٹنگ، دوسرا والا بورڈ لائیے. ایک منٹ، کیا بولے ان کو. ہوسٹ کنٹرولز، ہاں. اب یہ نہیں کریں گے، پتہ نہیں کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، نہیں خدا اور کر رہا ہے. کون کر رہا ہے اس کو، میں نکالوں گا اسی دے آپ باہر. آئے چھوڑی اب. اچھا، اس کو بہت گناہ ہے لیکن جو یہ کر رہا ہے، روک رہا ہے ہمیں پڑھنے سے. اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز یہ ہے کہ
عید کا جو نماز خطبہ کی جو خطبہ عید ہوتا ہے نا، خطبہ عید، وہاں پہ ممبر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ممبر، ہاں، وہ ضروری وہاں پہ نہیں ہوتا ہے، یہ بھی حدیث میں آ گیا ہے۔ اور خطبہ عید کی وہ میں نے کہا آپ کو، ایک اور بات یہ ہے کہ اگر مانی میں پڑھا رہا ہوں عید نماز، میں پڑھا رہا ہوں عید خطبہ، کوئی پڑھا رہا ہے عید نماز، چلے گا، ایسا کر سکتا ہے، یعنی کہ اگر ایک شخص عید نماز پڑھا رہا ہے، دوسرا خطبہ پڑھا رہا ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن پہلے کیا پڑھنا ہے انسان کو؟ نماز، پھر پڑھنا ہے خطبہ، وہی ثابت ہے حدیث میں، جیسے کہ ایک روایت میں آ گیا ہے کہ، یہ روایت کس میں ہے؟ ہاں، یہ ہے متفق علی روایت، کہ ابن عمر کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما یصلون العیدین قبل الخطبہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ پڑھتے تھے نماز عید پہلے، پھر پڑھتے تھے وہ کیا؟ خطبہ، خطبے سے پہلے نماز عید پڑھتے تھے وہ۔ یہ روایت متفق علیہ ہے، یعنی کہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ کیا بول آپ کس مسجد میں پڑھو گے عید نماز پلیز؟ اور میں جاؤں گا ضرور۔ میں جاؤں گا یہاں پہ اپنے استاد کے پاس، ان کا نام ہے اویس صوب، میں نہیں پڑھاتا ہوں عید نماز۔ اچھا یہ ہو گیا ایسے، اویس قادری اویس قادری نہیں، اویس اینگر، انجینئر اویس کے پاس نہیں، انجینئر اویس نہیں، دوسرا اویس ہے، اس کو آپ بھی جانتے ہیں، وہ نہیں ہے ایسے سوشل میڈیا پہ نہیں آتے وہ۔ اچھا یہ ہو گیا اتنا، اس کے بعد صحابہ کرام کے بارے میں آ گیا کہ جو ملتے تھے نا ایک دوسرے کو عید کے دن، وہ بولتے تھے ایسے، تقبل اللہ منا و منکا، تقبل اللہ منا و منکا۔ اور ایک بات، عیدگاہ سے واپسی پر راستہ بدلنا مصنون ہے، اگر میں کیا اس راستے سے عیدگاہ، مجھے واپس آنا ہے دوسرے راستے سے، یہاں سے، ٹھیک ہے، ایسے مجھے کرنا ہے۔ مسجد کا نام بولو پلیز، مسجد کا نام ہے یہ، اس کو بولتے ہیں بہدین صوبن مسجد، بہاؤدین، بہاؤدین صوب، کچھ بہاؤدین، اس کو بولتے ہیں ایسے بہدین صوبن مسجد، وہ یہاں پہ کیا اس کو بولتے ہیں، جامع مسجد کے سامنے سے پہلے ہی آ جاتی ہے وہ علاقہ، اس کو بولتے ہیں بہاؤدین صوبن۔ اچھا یہ ہو گیا یہ، ایک اور بات یہ ہے کہ عیدگاہ اگر جمعہ کے روز آ جائے تو نماز عید تو معمول کے مطابق ہی ادا کی جائے گی۔ ہاں دیکھیے مسئلہ کیا ہے، ایک اور مسئلہ ہے، اگر آج عید کا دن ہے، کل عید کا دن ہے، اور کل فرائیڈے بھی ہے، اب مجھے اختیار ہے، میں کیا کروں گا؟ میں پڑھتا ہوں صبح عید نماز اور عید کا خطبہ، پھر کیا میں فرائیڈے پڑھوں گا جمعہ خطبہ کی نہیں؟ مجھے اختیار ہے، پڑھ بھی سکتا ہوں، نہیں بھی پڑھ سکتا ہوں، میں پڑھتا ہوں ظہر نماز کے بدلے میں، گنجائش ہے، تو ظہری پڑھنی ہے یا تو مجھے پھر خطبہ پڑھنا ہے، خطبہ سننا ہے، خطبہ نماز پڑھنی ہے، جمعہ نماز پڑھنا ہے، ویسے دونوں چیز صحیح ہے، اچھا ہو گیا خطبہ ہی پڑھ، جمعہ ہی پڑھنا۔ اس لیے یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ ہاں، اس میں بھی حدیث میں آ گیا ہے، جمعہ میں اختیار ہوگا، یعنی اگر کوئی چاہے تو مسجد میں حاضر ہو کر جمعہ پڑھے گا، اگر چاہے گا تو نہیں پڑھے گا، لیکن یہ یاد رہے کہ جمعہ نہ پڑھنے والے پر ظہر کی نماز اکیلے یا با جماعت ادا کرنی بہت بہر صورت ضروری ہے نا، اس کو پڑھنی ہے پھر ظہر نماز۔ کیا آپ سلف ہو؟ ہاں میں سلفی ہی ہوں۔ سلفی کیا ہوتے ہیں؟ جو کرتے ہیں اسلاف کو فالو، ہے نا، اسلاف کے منہج کو، تو وہ تو ہر کوئی مسلمان ہونا چاہیے سلفی، اہل الحدیث، اہل الاثر، فرقۃ الناجیہ، طائفہ منصورہ، اہل سنت والجماعہ، یہ سارے ہوتے استعمال سنانیمسلی ہے ٹرمز۔ اچھا اس کے بعد اچھا کہاں پوچھا تھا میں؟ یا اچھا اس کے بعد عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو ہے نا، کہ دن اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ کوئی بولے گا بتاوا عید ذات میں روز، عید الفطر کا روز، عید الاضحیٰ کے ٹائم پہ روزہ، یا ایام تشریق میں نا، وہ 11 12 13، وہ ذی الحجہ کے، اس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام۔ اس کے بعد تو یہ ہمیں اتنا ہو گیا، فی الحال ہمیں تھوڑا ڈیٹیل پڑھی، ابھی تھوڑا اور بچ گیا ہے، ٹائم ابھی ہے، ہاں ابھی بہت ٹائم ہے، ٹائم بچ گیا، ہمیں زیادہ ٹائم نہیں ملے گا ہمیں لیکن۔ اچھا اب دیکھیں گے ہم حدیث سیدھے، اب پڑھیں گے ہم احادیث سیدھے، جو میں نے کہا نا ابھی تک، اب دیکھیں گے ہم احادیث میں کہاں کہاں پہ کیا آ گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور یاد بھی رہ گیا ہوگا، سوال آپ کر سکتے ہیں پھر اگر آپ کو سمجھ کہیں پہ نہیں آ گیا ہوگا۔ دیکھیے ایک حدیث میں آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا۔ آف لائن کلاس کا پلان ہے کچھ فیوچر میں؟
نہیں میں ہوتا ہوں بزی بہت، میں کہاں دے سکتا ہوں آف لائن کلاس فی الحال، جب تک میرا ماسٹرز نہیں ہو جائے گا پورا زولجی میں. میں پڑھتا ہوں زولجی اس ٹائم پہ، مجھے چل رہا ہے 6 سیمسٹر. تو مجھے لگتا ہے پھر نہیں میں کہیں، مطلب بہت ٹائم کے بعد لگیں گے 3 4 سال ان شاء اللہ. اس کے بعد پہلے پڑھتا تھا میں آف لائن یہاں پہ الف اکیڈمی میں جو کرا نگر میں، الف اکیڈمی. پھر میں چھوڑ دیا، ٹائم مجھے ملتا نہیں تھا، پھر میں نے آن لائن ہی پڑھایا عربی. اچھا، اور پڑھاتا ہوں میں الانجاز میں، یو اے میں کمپنی ایک ہے. دیکھیے، لا یغدو یوم الفطر حتى یأکل تمرات ویأکلهن وطرا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے تھے نا نماز عید الفطر کے موقع پہ، تو وہ کھاتے تھے آڑ کھجور. کتنے وہ کیا کھاتے تھے؟ آڑ کھجور. ویأکلهن وطرا، وطر آ گیا یہاں پہ، وہ آڑ کھاتے تھے کھجور. ٹھیک ہے، اور کھانے کھجور. عید الفطر میں صبح کھانا ہے مسنون. عید الاضحیٰ میں کچھ نہیں کھانا مسنون ہے، بلکہ پہلے کھانا قربانی کا گوشت، وہ کیا ہے مسنون. جو میں نے کہا نا وہ والی چیز آپ کو، کہ عید نماز کے لیے پیدل جانا اور واپس آنا سنت ہے، پیدل. ٹھیک ہے، یہ پیدل جانا جو ہے نا، یہ بھی احادیث میں ثابت ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی العید ماشین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جاتے تھے نماز پڑھنے، عید نماز پڑھنے کے لیے. ویرجع ماشین، وہ لوٹتے بھی پیدل تھے. تو پیدل جانا از بیٹر. ایسے ہی ایک اور حدیث میں آ گیا کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے ہر ایک کوئی چیز جو میں بول رہا ہوں؟ اگر سمجھ نہیں آ جائے گا تو آپ سوال کر سکتے ہیں پھر، جہاں پہ سوال سمجھ نہیں آ جائے گا. زکوٰۃ الفطر آپ نے دیا؟ ہاں میں نے دیا زکوٰۃ الفطر. وہ دیا ہوتا ہے نماز عید سے پہلے پہلے ہی. ہم دیتے ہیں مسجد والوں کو، یہاں پہ مسجد میں. آپ کی ہر ایک بات سمجھ آتی ہے الحمد للہ. اچھی بات ہے الحمد للہ. ہاں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں، اس کے بعد ایک اور بات یہ ہے کہ عید گاہ جانا اور آنے میں راستہ بدلنا بھی کیا ہے؟ سنت. جو میں نے آپ کو کہا، اگر میں جاؤں گا اس راستے سے، واپس آ جاؤں گا کسی اور راستے سے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، حدیث میں آ گیا کہ اذا كان يوم عید خالف الطریق، خالف الطریق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، وہ طریق، وہ راستہ مختلف رکھتے تھے. خالف الطریق، وہ کرتے چینج راستہ، وہ راستہ تبدیل کرتے تھے. تو یہ بھی حدیث میں ثابت ہے. یہ ساری بخاری کی روایت، ابن ماجہ کی روایت ہے، اور باقی باقی. اس کے بعد جو ہے نا، وہ کہا نا، وہی نماز عید کے لیے جو ہے خواتین بھی جا سکتی ہے نماز عید پڑھنے کے لیے. اگر کوئی لڑکی عید نماز نہیں پڑھے گی، اس کو گناہ ہوگا؟ اس کو گناہ ہوگا؟ پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں اس مسئلے کے بارے میں. اچھا، لیکن جا سکتی ہے، ان کی حدیث میں آ گیا ہے، حدیث میں آ گیا کہ ام عطیہ سے روایت رضی اللہ عنہ، کہ قالت، وہ فرماتی ہے کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان نخرج الحیض یوم العیدین، ہمیں حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم حیض والی عورتوں کو، وذوات الخدور، اور پردہ نشین عورتوں کو، یعنی کہ تمام عورتوں کو نکالے گھروں سے. فیشہدن جماعت المسلمین، وہ ہو جائیں گے مسلمانوں کی جماعت میں کیا؟ حاضر. ودعوت ودع ودعوتهم، اور ان کے دعا میں وہ شامل رہیں گی، وہ حیض والی عورتیں. وتعزل الحیض عن مصلاهم، لیکن جب نماز پڑھیں گے نا، وہ رہیں گے ان کے مصلی سے الگ ہو جائیں گے اس ٹائم پہ وہ. باقی وہ دعا میں اس سے شریک ہو آ سکتے ہیں عید نماز کے لیے، جو حیض والی خاتون بھی ہوں گی ان کو بھی. عید کے لیے اگر ایک ہی راستہ ہو تو ایک ہی راستے سے آنا ہے، ضروری نہیں ہے. بیکاز وہاں بہت بڑا فتنہ ہو جاتا ہے. کہاں پہ؟ پردے کے معاملات رہے ہیں، اس لیے پردہ رکھنا ہے ضروری. حدیث میں آگے لا تمنعوا نساءکم المساجد، تم مت روکو اپنی عورتوں کو مساجد سے. وبیوتہن خیر لہن، خیر لہن، لیکن ان کے لیے گھر بہتر ہے نماز پڑھنے کے لیے. لیکن جا سکتی ہوتے، بلکہ یہاں پہ تو حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج الحیض، کہ ہم نکالے حیض والی عورتوں کو، یا ذوات الخدور کو، پردہ نشین عورتوں کو نکال دیں ہم، پردہ والی عورتوں کو نکال دیں ہم، کہ وہ آ جائیں گی کہاں پہ؟ عید نماز پڑھنے کے لیے. جو ہوں گے نا حیض والی عورتیں، وہ رہیں گی الگ نماز پڑھنے کے ٹائم پہ، لیکن وہ دعاؤں میں ہو جائیں گی شریک، دعا میں وہ شرکت کر سکتی ہے. اس کے بعد جو میں نے کہا کہ اذان پڑھنی ہے نا، اقامت پڑھنی ہے، اس کے بعد وہ پتہ ہی آپ کو تکبیریں کتنی ہے، 7 تکبیریں پہلی رکعت میں قرات سے پہلے، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں قرات سے پہلے مسنون ہے. اور عیدین کی نماز میں پہلے نماز اور پھر خطبہ دینا کیا ہے؟ مسنون، جو کہ حدیث میں آ گیا ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے یا بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی ہے، کیونکہ حدیث میں کیا آ گیا؟ یہ مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الضحى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے بڑی عید کے دن، او الفطر، یا چھوٹی عید کے دن. فصلی رکعتین، انہیں پڑھی 2 رکعتیں وہاں پہ نا، وہ عید کی نماز. لیکن ثم یصلی، لم یصلی قبلها ولا بعدها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہلے یا اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی. ٹھیک ہے، کیا اشراق؟
اچھا اشراق کی نماز وہ پڑھی؟ میں بتاؤں میں یہ جا عیدگاہ میں نہیں پڑھنی ہے کچھ. عیدگاہ میں جائیں گے نا وہاں سیدھے پڑھنی 2 رکعت. وہاں اس سے پہلے 2 رکعت یا اس کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھنی ہے، وہی مسئلہ ہے. ہاں. اس کے بعد نماز عید کے بعد گھر واپس جا کے 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے، جو کہ حدیث میں آ گیا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلي قبل العید شيئا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے. فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنزِلِهِ صَلَّى رَكَعَتَيْن. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لاتے تھے تو 2 رکعت نماز پڑھتے تھے گھر جا کے. ہو گیا ایک وہ چیز. اچھا میں کہا رہا ہوں وہ چیز بھی کہ اگر جمعہ کے روز عید آ جائے گی تو دونوں پڑھنے بہتر ہے. لیکن عید پڑھنے کے بعد اگر جمعہ کے بجائے صرف ظہر کی نماز پڑھیں گے تو بھی درست ہے. اس میں یہ ہوتا ہے یہ مسئلہ. اچھا عیدگاہ جاتے وقت تکبیریں پڑھنا سنت ہے، یہ بھی حدیث میں آ گیا کیونکہ رسول اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انه كان يغدو الى المصلى يوم الفطر اذا طلعت الشمس، کہ وہ جاتے تھے طلوع الشمس کے بعد مصلی کی اور عیدگاہ کی اور نماز پڑھنے کے لیے. فيكبر حتى ياتي المصلى، وہ تکبیریں بلند آواز سے کہتے تھے یہاں تک کہ وہ مصلی تک پہنچ جاتے تھے. حتى اذا جلس الامام ترك التکبیر، یہاں تک کہ جب امام صاحب بیٹھ جاتا تھا تو تکبیر کہنے وہ چھوڑ دیتے تھے. تو وہاں تک تکبیر پڑھنی ہے. اور جو مسنون تکبیر ہے وہی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ہو گیا ایک وہ چیز. اس کے بعد ایک اور حدیث میں آ گیا کہ اگر کسی کو عید کی نماز نہ مل سکے یا بیماری کی وجہ سے عیدگاہ نہ جا سکے تو 2 رکعت تنہا پڑھنی چاہیے سو گھر میں ہی. اس کے بارے میں بھی حدیث میں آ گیا، وہ ہم ابھی نہیں پڑھیں گے ورنہ یہ مسئلہ بڑھ جائے گا. اور کتنا وقت بچ گیا ابھی؟ مجھے لگتا ہے میں نے سارے مسئلے بولے نا. ویسے آپ کو پتہ بھی ہوں گے انشاءاللہ سارے مسئلے. ایسے ریویژن ہو جاتا ہے انسان کو. ہاں. اچھا اب کیا بچ گیا اور؟ ہاں یہی عید الفطر کی نماز کا وقت اشراق کی نماز کا وقت ہے. عید الفطر ہے نا، عید الفطر کی نماز کا جو وقت ہے نا وہ اشراق کی نماز کا وقت ہے. اشراق ہے نا، اشراق کی نماز کا وقت ہوتا ہے، یا صراط الاوابین بولتے ہیں یا چاش اس کو بولتے ہیں ہم. کم سے کم پڑھیں گے 2 رکعت، 8 تک پڑھ سکتے دو دو کر کے. اسراف کرنا آن عید، عید از دیٹ جائز؟ اسراف کرنا کہاں جائز ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے وہ کیا ہوتے ہیں؟ شیطان کے بھائی. اسراف کرنا جائز نہیں ہے. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر اسراف مت کرو. اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے. ان اللہ لا يحب المسرفین ہے نا ایسی. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اسراف کرنے والے. کشمیریز ڈونٹ اگنوریج آن اٹ. ہاں کشمیریز کو مسئلہ ہے یہ چیز، اسراف یہاں پہ بہت ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے اسراف سے. اسراف گناہ ہے. اچھا بس یہاں پہ ایک اور مسئلہ لکھا ہے دیکھیے. عید کی نماز، عیدین کی نماز تاخیر سے پڑھنا ناپسندیدہ ہے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے انسان کو. لیکن عید الفطر کے کمپیریزن میں عید الاضحیٰ جو ہے وہ جلدی پڑھنی ہے، اسے بھی جلدی قربانی کرنی ہوتی ہے اسی لیے. ایک وہ چیز یہ ہے. اس میں بھی حدیث میں آ گیا برابر ایسے ہی. دیکھیے عبداللہ ابن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انه خرج مع الناس، کہ صاحب رسول الله انه خرج مع الناس يوم عيد الفطر او الضحى فانكر ابداء الامام وقال انا كنا قد فرقنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. ہاں اشراق کے موقع پہ مانیوں نے نماز انہیں پڑھی تھی اس ٹائم پہ، یہ بھی حدیث میں آ گیا ہے. یہ وقت ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. ہاں بالکل. اب بتا اچھا کیا رہتا ہے جب بھی کوئی میسج کرتا ہوگا نا مجھے ایسے چیٹ میں تو ڈی ایم کرنا چاہیے ڈائریکٹ میسج سیدھے ہی. ہاں ویسے رہتا ہے ٹھیک، کیونکہ ورنہ ہوتے ہیں باقی ڈسٹریکٹ، وہ ویسے پھر فوکس نہیں دے پاتے اس چیز پہ. تو یہ ہوتا ہے ایسے. کیا اشراق؟
اسراف مطلب کیا زیادتی کرنا. اسراف مطلب کیا زیادتی کرنا. ایکسٹرا ویگنٹ بننا. ایک منٹ اور کیا بچ گیا اس میں. ہاں یہ بھی ہو گیا. ہاں اب تھوڑا سا دیکھیں گے ہم یہاں سے یہ مسئلہ تھوڑا سا اس نے یہاں پہ لکھا ہے کچھ امپورٹنٹ اور چیزیں. اس نے یہاں پہ لکھی ہے دیکھیں. ریاکاری. نہیں ریاکاری ہوگا کسی کو دکھانا اپنا عمل. مطلب کسی کسی کو دکھانا اپنا عمل تاکہ وہ شاباشی دے. تاکہ وہ سوچے کہ یہ عمل کرتا ہے. نہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عمل نہیں کرتا ہوگا. لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہوگا اس کو بولتے ریا. اور سمعہ کیا ہوتا ہے. کسی کو سنانا میں نے ایسا کیا کسی کو بولنا آج میں نے تہجد پڑھا 2 گھنٹے تک. ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے. میسج ٹیم ڈائریکٹلی. یہ کون کر رہا ہے میسج آپس میں اس کو ایسا مت کیا کریے پلیز. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ورنہ مجھے پھر کچھ اقدامات دینے پڑیں گے. ایسا مت کریے کرتے آپ میسج مجھے یہاں سے بول رہے ہیں کچھ یہاں سے میسج کرتے ہوتے پرسنلی. ایسی غلطی مت کریے آپ. اچھا اس کے بعد دیکھیے اوبر کی وجہ سے شوال کا چاند نظر نہ آئے اور روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہو جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو روزہ کھول دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر آج بولتے نہیں چاند دکھا ہی نہیں پھر کل بولتے چاند دکھا تھا پھر ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں روزہ کھول دینا ہے. لیکن اگر چاند کی اطلاع جو ہے زوال سے قبل قبل ملے گی. مطلب کل آج بول رہے تھے عید نہیں ہے کل. اب کل میں روزہ تھے. اب زوال کا ٹائم ہو گیا میں مڈ ڈے ہو گیا لگ بھگ یہاں تک نا مڈ ڈے ہو گیا تھا. اتنا ٹائم ہو گیا تھا. تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ اگر چاند کی اطلاع زوال سے قبل مل گئی اطلاع نا مانیے 11 بجے 10 بجے 9 بجے 8 بجے میں اطلاع مل گئی تو کیا کرنا ہے اس ٹائم پہ. تو نماز اسی روز ادا کر لینی چاہیے عید کی نماز. ٹھیک ہے. لیکن اگر زوال کے بعد ملے گی اطلاع مطلب 1 بجے بول رہے بھائی آج عید ہے اب تو ہمیں کھول دینا ہے روزہ. لیکن عید نماز پڑھنی ہے اگلے دن پھر اس دن عید نماز نہ پڑھ پائیں گے کیونکہ عید کی نماز کا وقت جو ہوتا ہے وہ زوال آفتاب تک ہوتا ہے طلوع آفتاب سے ہوتا ہے شروع ہو. یہ مسئلہ ہوتا ہے اس میں. نیور وٹنسڈ سچ سینیریو. ہاں یہاں پہ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ایسا. لیکن پھر یہ ہم نے کہا اس کا مسئلہ ایسے ہوتا ہے. اگر ہو جاتا تو ہم پھر ایسے ہی کرتے ہم. ہاں بالکل تاک کھجورے کھانی ہے انسان کو اور کھجورے کھانی ہے. ہاں بالکل. دیکھیے کتنی اچھی کتاب ہے جس نے پڑھ رہا ہوں نا جن کتابوں سے کتنی اچھی کتابیں ہیں نا ریفرنس سے دی ہوتی ہے اچھی سے کہ وہ 2 کتابیں آپ لا سکتے ہیں والی کتابیں. ایک تو پڑھا تھا میں کیلانی سیٹ سے کیلانی سیٹ آتا ہے نا وہ سارا کیلانی سیٹ نماز کے مسائل زکوٰۃ کے مسائل روزے کے مسائل حج کے مسائل ریفرنس تو یہ ساتھ میں اس کو دے کے. دوسرا پڑھا تھا میں یہ لاہوری سیٹ سے کیلانی سیٹ لاہوری سیٹ اردو سے کہتے ہیں کیلانی سیٹ. ہاں یہی دو سے یہ اچھے 2 سیٹ ہوتے ہیں یہ لانے چاہیے ہر مسلمان کو. جو یہ پڑھے گا نا اس کو لگ بھگ سارے مسئلے یاد رہیں گے فقہ کے مسائل. کیونکہ اس میں بھی حدیث میں ایسے ہی آ گیا. اب ہم حدیث پڑھتے لیکن ٹائم کتنا بھی بچ گیا اس کو میٹنگ کو. ابھی ہوگا ٹائم. ویسے جو امپورٹنٹ مسئلے تھے وہ میں نے آپ کو سارے کہے لگ بھگ. اب حدیث میں نے نہیں پڑھے بتا حدیث میں کیسے کیا آ گیا ہے، کیونکہ میں ٹائم اتنا نہیں ملے گا. دعوت آن سوشل میڈیا کے بارے میں. ہاں اس میں کیا ہے دعوت اس سوشل میڈیا کے اوپر دینی بھی چاہیے دعوت کیونکہ جب جہاں پہ کوئی بولتے ہیں نا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ خرافات ہے تو وہاں زیادہ نقصان ہی ہو جاتا ہے. وہ سچ بات ہے وہ بھی اچھی بات ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ جس جگہ پہ اتنا زیادہ خرافات ہوں گی وہاں پہ اچھا بھی ہونا چاہیے نا تاکہ وہ اچھائی کی بھی اور بھی آ جائیں گے اس چیز سے. اچھا عورت کا دعوت ہے نا سوشل میڈیا پہ. عورت کو چاہیے کہ وہ دعوت عورتوں کو ہی دے ہے نا. مرد بہت سارے ہیں سوشل میڈیا پہ جو دعوت دے سکتے ہیں. عورت کو چاہیے کہ وہ عورتوں کو ہی دعوت دے کیونکہ وہاں پہ وہ بولتے ہیں نا سڑک بیٹھی ہوں سوشل میڈیا سے مطلب وہ سڑک بیٹھی ہوں. تو یہ اس کو سوچنا ہے. ہاں وہ پڑھا سکتی ہے عورتوں کو پڑھا سکتی ہے آن لائن کلاس دے سکتی ہے لیکن ایسے مطلب بنائیں گے وہ ویڈیو اپنی اس سے اس کو احتیاط کرنا چاہیے. اب پردہ بھی کرتی ہوگی نا اچھے سے لیکن پھر بھی اس کو پردہ احتیاط کرنا چاہیے اس چیز سے کہ وہ ہاؤ کم سوشل میڈیا
नहीं, उसको करने है इस्तेमाल सोशल मीडिया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मतलब खुद नहीं आ जाएगी वो उस पर, अच्छा होता है वही बेहतर, तो उसके लिए यही है कि वो रहेगी, प्राइवेट लाइफ ही गुजारेगी वो। ऐसा वो नहीं करेगी, क्योंकि उसको अगर दावत देनी है वो देगी, और तुम्हें दावत अपने मोहल्ले में देखेगी वो किसको पढ़ाना है। क्योंकि वैसे फितने बढ़ जाते हैं फिर, देखा है ना उस चीज़ से, उससे फ़ायदे के नुकसान ही हो जाता है फिर, उतना फ़ायदा नहीं होता जितना नुकसान हो जाता है। सच बात है। और ये एक्सपीरियंस चीज़ें होती है, उससे कितना नुकसान हो गया आज तक, बहुत ज़्यादा। इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, वुमन शुड नॉट बी। हाँ बिल्कुल अल्लाह, ये तो सच बात है। इस्लाम ने इसके बारे में बहुत ख़तरनाक हदूद और कवानीन रखे ना इसके बारे में, तो उनका इंसान को पास रखना है बहुत सही तरीके से, वरना इंसान जाएगा फितनों के अंदर। क्लास का सियार रखा है, मैं बात करनी बुरी, मैं बात करनी, क्लास का सियार रखा कर, क्लास में बात करना बुरी बात है। क्या मतलब क्लास सियार, मैं समझ नहीं आ गया। ऐसे शॉर्ट में कौन सी क्लास। हाँ आपने अच्छा किया अल्लाह, बहुत अच्छा किया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैंने बहुत सारे लड़कों को तौफीक पिलाया, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। सर आपने शादी नहीं की है, शादी शादी की है? नहीं, अभी मैंने शादी नहीं की है। मैं उतना बड़ा नहीं हूँ, मैं लगता हूँ बड़ा एज में। मैं हूँ 22 साल का, मैं लगता हूँ बड़ा 27 साल का लगभग। अच्छा, दे आर स्ट्रगलिंग टू। अच्छा ठीक ठीक ठीक। सर क्लास का सिया रखा रखा कर क्लास में बात करनी। अच्छी नहीं है, बोल रहे कि आई एम द सियर ऑफ माई क्लास, तो सबके सामने बात करना बुरी बात है। अगर कोई लड़की हो गया उसको बात लड़के से करनी है, तो उसमें कुछ चीज़ें होती है, कर सकती है वो बात लड़के से। पहली बात है ना, वो होनी चाहिए PPL जो बोलते हैं, यूथ क्लब अच्छा बोलते हैं ना वो बोलते हैं, वो होनी चाहिए प्राइवेट, सॉरी पब्लिक, पर्पसफुल और लिमिटेड। जब वो बात करती हो किसी के साथ, उसको ऐसी बात नहीं करनी है कि कोई उम्मीद पालेगा उसके बारे में कि वो मुझे, ये मुझे इंटरेस्टेड है। ऐसी बात नहीं करनी है कि वो उम्मीद पालेगा वो लड़का कि मुझ में इंटरेस्टेड है, वैसे बात बिल्कुल भी नहीं करनी है। फ़यतमा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बी मरज़, तो उसको तमा हो जाएगा दिल में कि ये हो गया ऐसे। एक और बात है कि जब आप बात करेंगे, कोई लड़की बात करेगी, तो उसको अपनी आवाज़ रखनी है ऐसी कि वो उसमें उसको माइल नहीं करनी चाहिए अपनी आवाज़ से, उसको सख्त लहजा, सख्त भी, उतना भी सख्त नहीं कि वो गुस्सा करेगी, लेकिन ठीक ठाक, मतलब अच्छा ऐसे जिससे वो उम्मीद नहीं पालेगा, कोई वो होप्स नहीं पालेगा दिल के अंदर, थोड़ा रिहोड़ी होना चाहिए। तो ये होता है, कौल मारूफ होना चाहिए उसको। स्नैपचैट चलाना हराम है? हाँ, वो जो हराम है स्नैपचैट, जब कब चलाना हराम है, मतलब जब वहाँ पे उसको लड़कियाँ होंगी दोस्त, लड़के को लड़कियाँ होंगी, लड़की को लड़के होंगे दोस्त, फिर वो करते होंगे फोटो एक दूसरे को सेंड, वैसे वैसी चीज़ें। मुझे पता नहीं है स्नैपचैट क्या होता है, मैंने कभी चलाया ही नहीं है, मैंने देखा ही नहीं कभी। देखा है इस कॉलेज में बच्चे चला रहे होते हैं। मैं इंस्टा चलाता ही नहीं था कभी, मैंने चलाया था इसके बाद ही, मैं सोचा कि ऐसे मतलब पढ़ने आ जाएंगे कुछ अरबी। इवन सर हमें हमें मुझे प्रेजेंटेशन रखता है। नहीं, इसमें क्या, लड़की दे सकती है प्रेजेंटेशन भी, मसला वो नहीं है, लेकिन आवाज़ बुलंद भी कर सकती है, लेकिन उसको वैसी आवाज़ निकाली है जिससे लड़के उसके ओर माइल हो जाएंगे। ठीक ठीक बोलना है, टू द पॉइंट बात करनी है।